الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معزز حاضرین، الحمدللہ ہم نے رمضان کریم کی تقریباً 26 راتیں گزار لی ہیں اور آج 26واں روزہ ہے۔ شب قدر کے تعلق سے جیسے آپ لوگوں نے جانا ہے، آپ جانتے ہیں کہ شب قدر آخری 10 راتوں میں تلاش کی جانی چاہیے، اور اسی طریقے سے جن راتوں کے تعلق سے زیادہ امید ہوتی ہے کہ وہ شب قدر ہو سکتی ہیں، یہ آخری 7 دنوں کی راتیں ہیں، یعنی 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات۔ اور ان میں بھی بعض صحابہ کے اقوال کے مطابق 27ویں رات کے شب قدر ہونے کے امکانات کافی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس بات کی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہوگی۔ جیسا کہ ہمارے کئی ہندوستانی اور مختلف ملک کے بھائیوں نے یہ طریقہ بنا رکھا ہے کہ 27ویں کا اہتمام کرتے ہیں، باقی طاق راتوں یا باقی عشرے کی راتوں کا انہیں کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ یہ محرومی کی ایک شکل ہے، یہ محرومی کی ایک شکل ہے کہ بندہ بغیر دلیل کے کسی ایک رات کو پکڑ کے بیٹھ جائے کہ یہی شب قدر ہوگی، جبکہ صحیح قول کے مطابق شب قدر کی تعیین کا علم نبی کریم علیہ السلام سے اٹھا لیا گیا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ 27ویں رات کے شب قدر کے ہونے کے امکانات زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جیسے عام راتوں میں، طاق راتوں میں ہو، آخری عشرے میں ہو، شب قدر کا اہتمام کرتے ہیں، محنت و عبادت کرتے ہیں، 27ویں کو بالخصوص ہم کچھ زیادہ ہی محنت و عبادت کریں، کیونکہ امید زیادہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رات شب قدر ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ 27ویں کے گزرتے ہی مسجدوں میں تراویح کے درمیان لوگوں کی جو تعداد ہوتی ہے وہ کافی حد تک گھٹ جاتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی آگے طاق راتیں نہیں ہیں یا پھر آگے شب قدر کے امکانات نہیں ہیں۔ یہ بڑی غلط بات ہے، یہ بڑی غلط بات ہے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار آخری عمل پہ ہوتا ہے۔ جب آپ کسی مثال کو سمجھنے کے لیے کسی ریس میں آپ شریک ہیں، کسی کمپٹیشن میں آپ شریک ہیں، آپ بڑا تیز دوڑتے ہیں یا جو بھی کمپٹیشن اس میں کافی آگے آپ نکلے ہوئے ہیں، تو آپ صرف ابتدا میں آگے نکل جائیں، تیز نکل جائیں، اس سے جیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے، جو ہدف رکھا گیا ہے، وہاں تک مسلسل بغیر تھکے کہ تیزی سے دوڑنا، وہی بندہ حقیقت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو رننگ ریس ہوتی ہیں، 2-3 چکر اگر ہو مثال کے طور پر، تو کچھ لوگ شروع میں بڑا تیز دوڑتے ہیں لیکن بعد میں دم توڑ دیتے ہیں، رک جاتے ہیں، دوسرے لوگ آگے نکل جاتے ہیں جو سٹارٹنگ میں اتنا تیز نہیں دوڑے ہوتے۔ یہ میری مثال اس لیے دی ہے کہ اگر حقیقت میں اللہ کی رضامندی، اللہ کی رحمت، اپنے دلوں میں تقوی، گناہوں کی مغفرت چاہیے، تو رمضان کے آخر تک آپ عبادت کریں، رمضان کے آخر تک آپ عبادت کریں، جب تک آپ کو شوال کا عید کا چاند نظر نہ آ جائے، آپ مسلسل عبادت کرتے رہیں۔ 27 کے بعد عبادتوں سے رک جانا، مسجدوں سے رک جانا، تراویح سے رک جانا، یہ محرومی کی ایک نشانی ہے۔ کسے پتہ کہ 28ویں رات شب قدر ہو، کسے پتہ کہ 29ویں رات شب قدر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر 30 روزے رمضان کے مکمل ہو رہے ہوں تو 30ویں رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ اور جو بندہ 27 کے بعد مسجدوں سے دور ہو جائے، جاگنا چھوڑ دے، وہ سوائے اپنے آپ کے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور
یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خواتین پہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے مغفرت کی دعائیں مہینہ بھر کی ہوں، لیکن وہ دعا جو قبول ہونی ہے رمضان کے آخری دن رکھی ہو، رمضان کی آخری رات میں رکھی ہو، ممکن ہے۔ تو اسی لیے مسلسل محنت کریں، رمضان کے اخیر تک محنت کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں۔ آپ کے سامنے 27ویں رات، آج کی رات آنے والی ہے، خوب محنت کریں، ریاضت کریں، عبادت کریں، قیام میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد 28ویں ہے، 29ویں ہے، اگر چاند نہ دکھائی دے تو 30ویں رات بھی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی تلاش کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر پانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اگلی راتوں میں ہمیں اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کرنے اور اپنے آپ کو، اپنا وقت لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔